لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وقال الله تعالى في موضع آخر فإن طلقا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره أو كما صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وحسنهن جد النكاح والطلاق والرجعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الترمذي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگ اور دوستو، آپ حضرات کو یہ معلوم ہے کہ دشمنان اسلام ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو دین سے پھیر دیں. یہ شروع سے ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے ابلیس لعین آیا اور اس کی ذریت قیامت تک اس طریقے سے شکوک و شبہات ڈالتے رہے گی. یہ قرآن کا بھی فرمان ہے اور اللہ کے نبی بھی اس کی پیشن گوئی دیے ہیں کہ ایسے لوگ آئیں گے یکون فی آخر الزمان دجالون، کہ آخر زمانے کے اندر جیسے جیسے قیامت قریب ہوگی دجالون، دجل کرنے والے، دھوکہ دینے والے، یعنی پیشاب کے اوپر عطر کا لیبل لگا کر کے پیشاب کو عطر کہہ کر کے بیچنے والے، یہ کہہ لیجیے کہ دھوکہ دینے والے، فراڈ لوگ یہ ہر زمانے کے اندر آئیں گے. کذابون، جھوٹے بھی ہوں گے. یاتونکم بالاحادیث ما لم تسمعوا عنکم ولا آباؤکم، اور ایسی ایسی حدیث، ایسی من گھڑت حدیث پیش کریں گے نہ تم سنو ہوگے اور نہ تمہارے باپ دادا سنے ہوں گے. لیکن کیا کرنا؟ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ، کہ تم لوگ اپنے آپ کو ان سے بچانا، ورنہ خود تو گمراہ ہے ہی ہیں، تم کو بھی گمراہ کر دیں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تاکید کر کے حکم دے رہے ہیں. یہ بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے. تو چونکہ شہر کے اندر فتنہ بھی زیادہ لوگ پھیلاتے ہیں، اور شہر کے اندر اور نعوذ باللہ اس زمانے کے اندر لوگوں نے واٹس ایپ پر اور انٹرنیٹ کے ذریعے یہ سوچا کہ دین اسی سے حاصل کریں گے، اور یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی پیشن گوئی کیے ہیں کہ ہر 100 سال کے بعد میری امت میں سے ایسے علماء پیدا ہوں گے جو شریعت کے اندر لوگ بگاڑ پیدا کریں گے، تو اس بگڑی ہوئی شریعت کو بدلنے والے، جن کو مجدد کہا جاتا ہے، تجدید کرنے والے، جیسے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب مشہور مجددین میں سے ہیں. تو بہرحال شہر میں چونکہ ہمارے رشتہ دار تنویر ماما، ان کے پاس ایک مردود آیا اور قرآن لے کر کے آیا اور کہا سورہ طلاق پڑھو، اور اس سورہ طلاق کے اندر کہیں پر بھی 3 طلاق کا حکم نہیں ہے، حلالہ کا حکم نہیں ہے. اس لیے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوا ہے کہ 3 طلاق نہیں ہوتی ہے، حلالہ نہیں ہوتا ہے، یہ تو ہے ہی نہیں. تو چونکہ شہر میں پیغام زیادہ پہنچتا ہے، اور میرا یہ ویب سائٹ کے اوپر بھی کہ یوٹیوب میں مفتی عزیر کر کے کھولیں گے تو وہاں پر بھی بیان انشاءاللہ ہر جمعہ کا ملے گا درس قرآن. تو چونکہ شہر میں یہ پیغام زیادہ پہنچتا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ جو لوگ اس طرح شریعت پر قرآن کا نام لے کر کے قرآن کا انکار، حدیث کا نام لے کر کے حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور یہ علماء کی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی
جو فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء کے علماء انبیاء کے وارثین ہیں، جس طرح اللہ کے دین کو نبیوں نے پہنچایا، اسی طرح یہ بوجھ علماء کے اوپر آتا ہے کہ وہ بھی صحیح دین کو، شریعت کو امت تک پہنچائے۔ تو بہرحال اس مردود زمانہ سے ہم فون پہ بات بھی کیے، اور اس کو میں نے کہا مجھ سے ملاقات کرنا، میں دکھاؤں گا۔ تو چونکہ اسی آیت کو میں نے خطبے میں پڑھا کہ مسلمان جو اس زمانے کے اندر کچھ شکوک شبہات میں پڑ گئے اور کنفیوژن میں پڑ گئے کہ نعوذ باللہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ صحیح ہے، اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ ایمان سے خالی ہو جائے گا۔ میں نے جو آیت کریمہ پیش کی الطلاق مرتان، کہ طلاق رجعی 2 بار کر کے دینے کا ہے، اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ چنانچہ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ پہلے زمانہ کے اندر لوگ جب تک کہ یہ آیت نہیں اتری تھی تو بیوی کو نہ طلاق دیتے تھے اور نہ صحیح سے رکھتے تھے، ان کو گلے کی ہڈی بنا کر کے رکھتے تھے، ان کی زندگی برباد کر دیتے تھے۔ طلاق دیے، عدت پوری ہونے سے پہلے پہلے پھر رجوع کر لیے، 100 مرتبہ طلاق دیتے اور لوگ رکھتے، تو یہ عورتوں پر ظلم ہوتا تھا۔ تو قرآن پاک نے، اللہ نے جو طلاق کا حکم نازل کیا اس لیے تاکہ عورتوں کے اوپر سے ظلم کو ختم کیا جائے، اور یہ کہا کہ اے لوگوں، اگر تیری نباہ بیوی کے ساتھ ہو سکتی ہے تو ٹھیک سے رکھو، الطلاق مرتان، کہ طلاق رجعی 2 بار کر کے دینا ہے۔ یعنی انشاءاللہ اس جمعہ تو نہیں ہوگا، اس جمعہ کے اندر اصل میرا مقصد اور اصل مقصد یہ ہے کہ میں اس بات کو ثابت کروں کہ 3 طلاق قرآن سے ثابت ہے اور حلالہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے پر میں زیادہ زور دوں گا، وقت چونکہ کم رہتا ہے، اس لیے اس بات کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا طلاق رجعی 2 بار کر کے دینے کا، طلاق دینا ہے تو طلاق دینے کا طریقہ دیکھیے، شریعت میں طلاق بہت منع ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ جتنے بھی جائز کام ہیں ان سب میں سے زیادہ نفرت اللہ کو طلاق سے ہے کہ اللہ کا عرش ہل جاتا ہے طلاق کی وجہ سے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے ایما امرأة سألت زوجها طلاقا فی غیر ما باس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، کہ جو عورت بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی وجہ کے طلاق طلب کرتی ہے تو ایسی عورت کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ تو طلاق یہ شریعت میں بالکل منع ہے، اور یہ طلاق جو مشروع کی گئی ہے اس کے اندر بھی راحت اور نعمت ہے۔ دیکھیے ایک رشتہ ہوتا ہے باپ بیٹا کا، باپ کتنا ہی کہے کہ تو میرا بیٹا نہیں، لیکن وہ رشتہ ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایک کسی سے رشتہ ہے ہی نہیں، جیسے کہ جس عورت سے نکاح نہیں ہوا 1 کروڑ طلاق دے تو طلاق نہیں ہوگی، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ بولنے سے کیا ہوگا، ارے وہی عورت پہلے حرام تھی لیکن قاضی نے ایجاب و قبول کرایا، تو تم جو اس سے بات کرتے ہو، لقمہ ڈالتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات پوری کرتے ہیں، ثواب ملتا ہے، 24 گھنٹہ عبادت کے اندر ہیں۔ جس بول کے ذریعے اللہ نے پہلے حرام چیز کو حلال کر دیا، وہی زبان طلاق جو ہے رفع قید نکاح، یعنی نکاح کے ذریعے جو اللہ نے نعمت دی تھی حاصل کرنے کی، تم نے اللہ کی نافرمانی کی، اسی بول کے ذریعے تمہارا اب یہ نعمت ختم ہو جائے گی۔ جس بول کے ذریعے انسان جنت حاصل کرتا ہے زبان سے، اسی بول کے ذریعے انسان جہنم کے نچلی سطح کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ تو بول کا بڑا اثر ہوتا ہے، ایک آدمی نرمی سے بات کرے اس کو آپ پان کھلائیے گا، لیکن وہی گندی بات کرے آپ اس کو جوت ماریے گا، تو بات کا اثر پڑتا ہے، زبان کا اثر ہوتا ہے۔ یہ غلط ہے کہ بول دینے سے کیا ہوگا، ارے بولنے ہی سے تو یہ سب دار و مدار ہوتا ہے۔ تو طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق رجعی دے، اور اگر ایک طلاق کے بعد دونوں کا دماغ ٹھنڈا ہو گیا تو پھر نکاح کر لیں، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جدا کرنے کے لیے 3 طلاق دینا پڑے گا، یہ جہالت کی بات ہے۔ ایک طلاق دے دیے
اور عدت گزر گئی تو وہ اسی سے اس کے 2 ہاتھ میں نکاح ہے، لیکن اب دوسرے مرد کے لیے وہ عورت حلال ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ غلط سمجھ لیے ہیں کہ جدا کرنے کے لیے جب تک کہ 3 نہیں دیں گے تب تک کہ ہوگا ہی نہیں۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے دستور بتایا کہ اگر یہ طلاق ایک نکاح کا معاہدہ ہوتا ہے، نکاح کیا ہوتا ہے؟ معاہدہ ہوتا ہے میاں بیوی کا کہ ہم لوگ زندگی صحیح سے گزاریں گے۔ اب اگر نعوذ باللہ دونوں کی طبیعت میں میل نہیں کھائی تو جس طرح ایک جسم ہے اگر کینسر پھیل جائے، عضو کو نہ کاٹا جائے تو پورا جسم بیکار ہو جائے گا، اسی طرح اگر یہ طلاق کی اجازت اللہ کی طرف سے نہیں ہوگی تو پوری زندگی ان میاں بیوی کے برباد ہو جائے گی۔ اور جس طرح عیسائی مذہب میں طلاق منع تھا تو بیوی سے جان چھڑانے کے لیے بیوی کو قتل کر ڈالتے تھے، گناہ کے اندر مبتلا ہوتے تھے، تو شریعت اسلام نے تو آسانی دی کہ جان مت مارو، اگر تم دونوں میں نکاح نہیں ہوتا ہے تو تم لوگ دونوں الگ ہو جاؤ۔ تو رکھنا ہے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، کہ اچھے طریقے سے رکھو، اور تَصْرِيحٌ بِإِحْسَان، یا پھر تم کیا کرو اس کو جدا کرو۔ اب بیچ میں کچھ دوسرے مسائل ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر 3 طلاق دے دیا تو اب بغیر حلالہ کے اپنے شوہر کے پاس وہ عورت نہیں رہ سکتی ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو کوئی ذہن خراب کرے، آپ لوگوں کو کوئی کنفیوژن میں ڈالنے کی کوشش کرے، تو یاد رکھیے کہ حوالہ دیجیے گا کہ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 29 اور 30 کے اندر 3 طلاق کا حکم ہے اور حلالے کا حکم ہے۔ اور یہ مان لیا کہ حج کا مسئلہ سورہ بقرہ کے اندر ہے، تو کیا حج کا مسئلہ سورہ حج کے اندر ہو تبھی مانیے گا، یا پورے قرآن میں جہاں ہوگا وہاں مانیے گا؟ بولیے آپ لوگ، کہ قرآن میں جہاں بھی حکم آ جائے یہ شرط لگانا کہ اس صورت کے اندر طلاق سورہ طلاق میں حکم ہوگا تب مانیں گے، دیکھیے اس کی گمراہی۔ اور میں نے اس سے بولا کہ تم مجھ سے ملنا رانچی کے اندر میں ہر جمعہ کے اندر ہر جمعہ کو آتا ہوں، تو وہ انکار کر دیا کہ نہیں میں نہیں ملوں گا۔ اور وہ ایسے ہمارے کچھ لوگ متاثر ہو گئے کہ قرآن پر بڑا اسٹڈی کرتا ہے، تیاری کرتا ہے۔ میرے دوستو، یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا، اسی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں اور اسی قرآن کے ذریعے گمراہی دے کرتے ہیں۔ اگر وہ ہدایت کی نیت سے آیت کو کانٹ چھانٹ کر کے پڑھے گا تو گمراہی ملے گی، اور ہدایت کی نیت سے پڑھے گا تو ہدایت ملے گی۔ وہ میرے سامنے نہیں آیا، اس لیے چونکہ ایسے لوگ شہر میں گھس چکے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی بتائے سیدھے اس کو جھوٹ ماریے کہ جب قرآن آیت نمبر یاد رکھیے کہ 229 اور 230، کتنا آیت ہے؟ 229 اور 230 کے اندر 3 طلاق کا بھی حکم ہے اور حلالے کا حکم بھی ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ کے اندر حلالے کا حکم ہے۔ حلالہ کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی 3 مرتبہ میں 3 طلاق دے دے یا ایک ہی بار میں 3 طلاق دے دے تو 3 طلاق ہو جائے گی۔ ابھی اس کو میں بخاری اور مسلم دونوں سے ثابت کروں گا اور نسائی شریف کی حدیث سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اگر اس طرح ہو تو اب وہ عدت گزارے گی۔ اگر بچہ ہے پیٹ میں تو بچہ کی پیدائش ہو جائے، اور اگر ایم سی آنا بند ہو جائے تو 3 مہینہ انتظار کرے، ایم سی والی جوان عورت ہے تو 3 ایم سی کا انتظار کرے، پھر دوسرے مرد سے نکاح ہوگا، اور پھر وہ طلاق دے دے گا اپنی مرضی سے، پھر عدت گزارے گی، پھر اپنے شوہر کے پاس آئے گی۔ اس کو کہتے ہیں حلالہ۔ اس کا ثبوت آیت نمبر 230 سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 اور آیت نمبر 203 کے اندر حتیٰ تنکحہ زوجا غیرہ، یہاں تک کہ دوسرے مرد سے نکاح کرے اور وہ ہم بستری بھی کرے۔ ابھی زمانہ کے اندر بعض جاہل لوگ کہ صرف نکاح کروا دیتے ہیں اور طلاق کروا دیتے ہیں تو وہ حلالہ نہیں ہوا۔ حلالہ کے لیے شرط ہے کہ میاں بیوی میں جو کام ہوتا ہے کم سے کم ایک بار بھی وہ کام ہو، اس کے بغیر حلال نہیں۔ جس طرح کپڑا ناپاک ہو جائے، بغیر
پاکی دھوئے ہوئے کپڑا پاک نہیں ہو سکتا، اسی طرح اگر 3 طلاق دے کر کے بیوی کو ناپاک کر دیا، جب تک کہ دوسرے مرد سے نکاح نہیں ہوگا تب تک کہ وہ عورت حلال نہیں ہو سکتی ہے، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ دوسرے مرد سے نکاح کرے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ یہ گمراہی دیکھیے لوگوں کی کہ سورہ طلاق میں یہ حکم نہیں ہے، ارے ہم تو الحمدللہ سے لے کر والناس تک کے ایمان لائے ہیں، اور قرآن پاک میں جہاں بھی حکم ہوگا ہر جگہ کے حکم کو ماننا ہے، اگر قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کر دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافر ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو یہ گمراہی ہے، لوگوں نے گمراہی پھیلائی، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں بہت سارے لوگ علماء سے کٹ کر کے انٹرنیٹ، ہم لوگ افسوس ہے کہ چونکہ ہم لوگوں کے پاس اسباب نہیں، ہم لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں، لوگ اتنی تنخواہ نہیں دیتے، یہ بھی ایک ظلم ہے، کاش یہ علماء کے پاس لوگ اسباب اتنا انتظام کرتے تاکہ حق کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے۔ باقی لوگوں کے پاس اتنی دولت، اتنی فراوانی ہے کہ پورے میڈیا کے اوپر وہ چھائے ہیں اور اس طریقے سے غلط توڑ مروڑ کر کے اس طریقے سے پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو میرے دوستو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 3 طلاق دینا اللہ کو ناپسند ہے، گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، عرش کا پایہ ہل جاتا ہے۔ لیکن کیا گناہ کے کام کرنے سے وہ گناہ کا کام واقع نہیں ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر قتل کرنا ناجائز یہ جرم ہے، گولی مارنا دشمنی سے یہ جرم ہے، لیکن شہر میں خاص طور پر روزانہ مرڈر، اور آج کل تو آئے دن، کیونکہ نبی کا فرمان بھی ہے کہ اس قرب قیامت قتل بہت زیادہ ہوگا، تو بتائیے کہ اگر کوئی آدمی ناجائز قتل کرے اور ناجائز گولی مارے تو ناجائز گولی مارنے کی وجہ سے کیا اس کی روح نہیں نکلتی ہے؟ گولی انتظار کرتی ہے کہ ناجائز مارا ہے اس لیے جان نہیں نکلیں گے، تو جس طرح قتل کرنا ایک جرم عظیم ہے لیکن اس کے باوجود قتل کرے گا تو جان نکل جائے گی، اسی طرح طلاق دینا جرم عظیم ہے، عرش کا پایہ ہل جاتا ہے، بلا ضرورت طلاق دیا ہے، جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا، لیکن جس طرح ناجائز قتل کرنے سے جان نکل جاتی ہے اسی طریقے سے ناجائز طلاق دے گا تو پہلے جو بیوی حلال تھی وہ حرام ہو جائے گی، چاہے جائز طریقے سے دے ناجائز طریقے سے دے وہ تو اپنا کام کر کے رہے گا۔ چوری کرنا گناہ ہے تو کیا جتنی چوری ہوتی ہے کیا مال اس کا غائب نہیں ہوتا ہے؟ اگر جرم کا کام نہیں ہوتا تو دنیا والوں کو، سرکار کو یہ جیل بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، یہ مقدمہ لگانے کی اور کورٹ بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ ارے گناہ کا کام نہیں ہوتا ہے۔ جب دنیا کی ہر چیز کے اندر گناہ کا کام کرنے سے ہو جاتا ہے، طلاق غلط طریقے سے دے تو وہ کیوں نہیں ہوگا؟ یہ عقل والوں کی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے میں مولانا صاحب کے جنازہ کے اندر بھی ایک آدمی کہہ رہا تھا، اخبار میں کام کرتا تھا کہ نہیں قرآن کے اندر حکم ہے، تو میں نے کہا ہاں حکم ہے، اور یہ قرآن کے اندر کھول کر کے، اسی لیے میں بار بار یہ آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کوئی اس طرح گمراہ کرے گا تو سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 229 اور آیت نمبر 230 کے اندر 3 طلاق کا حکم اور حلالے کا حکم ہے۔ غلط طریقے سے دے گا تو ہو کر کے رہے گا، چاہے صحیح طریقے سے کوئی دے، جیسے کہ کوئی آدمی شادی شدہ زنا کیا اور اس کو سنسار کیا جائے گا تو اس کو قتل کرنا امیر المومنین کے لیے جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن جس طرح اس کی جان نکلتی ہے حلال طریقے سے قتل کرنے کی وجہ سے، اسی طرح اس زمانے کے گنڈے بدماش جو مظلوم کو قتل کرتے ان کی بھی جان نکلتی ہے۔ تو چاہے حرام کام ہو، ناجائز کام ہو، جائز کام ہو، وہ ہو کر کے رہتا اس لیے ہوگا، اس لیے قرآن سے ثابت ہے، یہ اصل میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب آئیے 3 طلاق، بعض لوگ بولتے ہیں 3 طلاق دینے سے نہیں ہوتا ہے، 3 مرتبہ بھی ایک مجلس میں ایک لفظ کے ذریعے 3 طلاق دے دے تو بھی ہو جائے گی، چنانچہ نسائی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، محمود بن لبید قال اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رجل طلق امرأته 3 تطليقات جميعا
فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل وقال يا رسول الله ألا أقتله. ایک آدمی حضور کے زمانہ میں 3 طلاق اکٹھے دے دیا. اللہ کے رسول غصہ سے اٹھ گئے کہ شرم کرو، میں تمہارے درمیان رسول موجود ہوں اور اب میرے ہوتے ہوئے قرآن کے ساتھ کھلواڑ شروع کر دیے. اللہ کے نبی اتنا زور غصہ ہوئے کہ ایک صحابی رسول کھڑا ہو گئے اور کہے کہ اے اللہ کے رسول الا اقتلہ، کیا میں اس کو قتل نہ کر دوں؟ اگر دیکھیے، اگر 3 طلاق ایک مجلس میں 3 نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی غصہ نہیں ہوتے، لیکن اللہ کے نبی کا غصہ ہونا، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، کہ تم نے کام کو خراب کر دیا. 3 دے دیا، ارے دینا تھا تو طریقے سے دیتا. 3 ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ 1 2 3 10 تک ہر چیز کی گنتی الگ الگ ہے. 1 اور 2 ایک نہیں ہو سکتا. 1 اور 3 کیسے ہو سکتا؟ جو اس طریقے سے بکواس بازی کرتے ہیں ان کے یہاں 3000 کا سامان دکان میں لیجئے کہ میں ایک مجلس میں خریدا اور 3 ایک ہوتا ہے 1000 لوگ تو اپنا 3 ایک نہیں مان سکتا، تو کیا اللہ کے 3 کو ایک مانتا ہے؟ یہ صرف سراسر شیطانیت، نفسانیت، حیوانیت، خباثت ہے اور یہ حدیث کا انکار ہے، قرآن کا انکار ہے. یہ گمراہی اور ضلالت ہے. 3 ظاہر بات ہے کہ جس طرح زید عمر ایک نہیں، 1 2 3 اور 10 تک سب الگ الگ ہے، تو 3 ایک کیسے ہو جائے گا؟ اور اس بات کا ثبوت آگے لیجئے، بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. چنانچہ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 8 اور امام بخاری ایک عنوان قائم کرتے ہیں، باب اذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غیرہ فلم تمسها، کہ ایک یہ باب یعنی عنوان جو قائم کرتے ہیں کہ جو آدمی 3 طلاق دے دے ایک بار میں اور پھر وہ عورت دوسرے مرد سے نکاح کرے حلالہ کرانے کے لیے، اور وہ مرد حلالہ نہیں کر پائے، صحبت نہیں کر پائے، تو کیا حلالہ ہوگا؟ یہ عنوان قائم کرتے ہیں. آپ بخاری کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں. جب امام بخاری یہ عنوان قائم کر کے، یہ ترجمۃ الباب قائم کر کے حدیث لائے کہ 3 ایک مجلس میں دینے سے ایک تینوں ہو جاتی ہے، تو یہاں پر کیوں نہیں امام بخاری کی بات مانتے ہیں؟ اور اسی طرح مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 463 کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ امرأت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، ان کو طلاق دے دی. اور کیا طلاق دے دیے؟ بختہ طلاق، یعنی ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دے دیے. تو اللہ کے نبی سے جا کر کے حضرت عائشہ کے پاس آئی ان کی بیوی اور کہنے لگی کہ دیکھیے میرے شوہر حضرت رفاع 3 طلاق دے دیے تھے، اب میں حلالہ ہونے کے لیے عبد الرحمن ابن زبیر سے نکاح کی، لیکن ان کا معاملہ کیا ہے؟ مثل حدبۃ الصوت، کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ کپڑے کے پھندنا لے کر اشارہ کی کہ کپڑے کے پھندنے کی طرح ان کی حالت ہے، یعنی وہ نامرد ہیں اور وہ میرے سے ابھی تک ایک بار بھی صحبت نہیں کر پائے. میں پہلے رفاع کے پاس تھی اور اب عبد الرحمن ابن زبیر سے نکاح کی اور وہ اب اس لائق نہیں ہے. تو اللہ کے نبی مسکرائے بھی، کیا تم چاہتی ہو کہ حضرت رفاع کے پاس واپس آ جاؤ؟ تو ان کی بیوی کی ہاں میں تو چاہتی ہوں کہ واپس آ جاؤں. تو اللہ کے نبی فرمائے نہیں، لا حتی تذوقی اسیلتہ ویذوق اسیلتک، کہ نہیں واپس ہو سکتی ہے اپنے پہلے شوہر کے پاس یہاں تک کہ تم ان کا شہد چکھ لو اور وہ تمہاری شہد چکھ لیں. یعنی میاں بیوی کا جو کام ہوتا ہے وہ کام جب تک کہ نہیں ہوگا اس وقت تک کہ تم اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس نہیں آ سکتی ہے. تو آیت نمبر 230 کے اندر سورہ بقرہ میں بھی حلالہ کا حکم، اور بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 800
صفحہ نمبر 801، یاد رکھیے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 801، بخاری شریف کے اندر 3 طلاق کا بھی حکم ہے کہ 3 طلاق دے دے تو 3 طلاق ہو جائے گی، اور 3 طلاق کے بعد حلالہ کرانا پڑے گا۔ قرآن کی ایک آیت جس طرح نماز کا کوئی انکار کرے وہ دائرے اسلام سے خارج، اسی طرح حلالہ کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ بھی دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب یہاں پر آپ کو لوگ بہکائیں گے کہ ایک حدیث ہے حلالہ کے بارے میں، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر اور دارمی کے اندر موجود ہے، مشکاۃ شریف سے میں نے یہ نوٹ کی حدیث۔ ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی لعن اللہ المحلل، کہ جو حلالہ کرے گا اس کے اوپر بھی لعنت ہے، والمحلل لہ، وہ آدمی جس سے بات ہوئی تھی جو کہہ رہا تھا کہ سورہ طلاق میں طلاق 3 طلاق کا نہیں ہے، حلالہ کا حکم نہیں ہے، تو وہ یہ حدیث بھی ہم سے پیش کیا کہ حدیث میں تو چونکہ ان کی اسٹڈی ہوتی ہے، ان کو لاکھوں روپیہ تنخواہ دی جاتی ہے، ایسے کام کرنے والوں کو بڑی اسٹڈی کرتے ہیں، اس لیے آپ ان سے نہیں سکتے ہیں، تو اپنے جو شہر کے علماء، ہمارے مدرسہ حسینیہ کے اساتذہ کرام، شہر کی جو معتبر علماء ہیں ان سے پھرائیے ان کو، اور اسی لیے میں نے بار بار حوالہ دیا کہ 230 کے اندر اور بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 801 کے اندر یہ حدیث موجود ہے، تاکہ ایسے حدیثوں پر آپ تماچا مار سکے کہ مردود جب یہ حدیث اور قرآن کی کہا تم کہاں سے بات کر رہے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے کہ حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت، اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس کے اوپر بھی لعنت، اور لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کی پھٹکار، اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی نازل ہو، تو اس لیے وہ کہا کہ حلالہ شریعت میں ہے ہی نہیں۔ میرے دوستو، میں یہ کہتا ہوں کہ جس طریقے سے قتل کرنے والے کے بارے میں 2 جمعہ میں نے بیان کیا کہ جو آدمی مسلمان کو قتل کرے گا تو وہ آدمی جہنم کے اندر جائے گا، اگر پورے آسمان اور زمین کے لوگ مل کر کے ایک مسلمان کو قتل کرتے ہیں، سبوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر ڈالیں گے، تو کیا قتل کرنے سے قتل نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والوں پر لعنت کی، تو کیا سود کا معاملہ نہیں ہوتا؟ اس حدیث کا جواب مشکاۃ شریف کے حاشیے کے اندر لمعات اشعت اللمعات کے اندر بڑی تفصیل سے جواب لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو لعنت فرمائے حلالہ کرنے والے پر، اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس کے اوپر، تو یہ اس وقت ہے جب کہ کیا انما لعن المحلل لانہ نکح علی قصد الفراق، کہ اس زمانے کے اندر جو شرط لگاتے کہ دیکھو 1 رات رکھے گا اور فوراً چھوڑ دے گا، تو لعنت اللہ کے رسول جو فرمائے غلط طریقے سے حلالہ کرنے کی وجہ سے۔ سمجھیے حدیث کا مطلب، اس حدیث کے حاشیہ میں جو جواب لکھا ہے کہ اللہ کے نبی جو لعنت فرمائے، کہ جیسے مثال کے طور پر کہ جو آدمی نماز پڑھے گا، من صلی یرائی فقط من صلی و یرائی فقط اشرک، کہ جو آدمی نماز دکھلاوے کے لیے پڑھے گویا اس نے شرک کیا، تو کیا مطلب کہ نماز پڑھیں گے تو شرک کر رہے ہیں، جہنم میں جائیں گے؟ ارے غلط نیت سے پڑھو گے تب تم کو عذاب ہے۔ اسی طریقے سے حلالہ غلط طریقے سے ہو، غلط شرط کے ساتھ ہو، تب اللہ کے رسول ناراضگی کا اظہار کیے۔ مشکات کے حاشیے میں جو جواب لکھا اشعت اللمعات کے حوالے سے کہ اگر شرط لگائے شوہر، یا جو شوہر نکاح کر رہا ہے اس کی نیت یہ ہے کہ صرف کچھ دیر رکھیں گے اور پھر رات بھر میں چھوڑ دیں گے، تو چونکہ اس کی وجہ لکھتے ہیں کہ سارا کتیس مستعار، یہ تو ایسے ہو گیا جیسے جانوروں کو جفتی کراتے ہیں بچے کے لیے، اس طرح اشرف المخلوقات کے ساتھ تم کھلواڑ کر رہے ہو، اس لیے غلط طریقے سے کہ لوگ بانڈ کرتے ہیں، اور اگر طلاق نہ دے تو شوہر کے گھر والے پہنچ جاتے ہیں ڈٹ لے کر کے کہ تم کو طلاق دینا پڑے گا، تو غلط طریقے سے حلالہ ہو تب جا کر کے اللہ کے رسول لعنت فرمائے کہ اے مسلمانوں، یہ نکاح دوام کے لیے اور ہمیشگی کی نیت سے ہونا چاہیے، کیونکہ نکاح ایک عبادت ہے، اور چند دنوں کے لیے نکاح کرنا اس نیت سے ایک گناہ کی بات ہے، جانور کے ساتھ مشابہت ہے۔ تو غلط طریقے سے حلالہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے رسول اس کے اوپر لعنت فرمائے،
لیکن اگر کیا ہے، اگر اس کی نیت کیا ہو کہ نیت یہ ہو کہ میں ان دونوں کے درمیان کے میاں بیوی کی زندگی برباد ہو گئی، بچوں کی زندگی برباد ہو گئی، طلاق دینے کی جو لوگ، بہت سارے لوگ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں کہ مفتی صاحب 3 طلاق دے دیے، غصہ میں دے دیے، تو میرے سے ہزاروں لوگ مسئلہ پوچھے ہوں گے، ایک بھی آدمی ایسا نہیں آیا ہے جو خوشی میں طلاق دیا ہو۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ دیتے ہیں سب غصہ ہی میں دیتے ہیں۔ یہ لوگوں کی جہالت ہے کہ بیوی کی اصلاح طلاقیں دے کر کے کرتے پھر بعد میں روتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی اس نیت سے حلالہ کرے کہ ان میاں بیوی کی زندگی کچھ اچھی طریقے سے دوبارہ جڑ جائے، بچوں کی زندگی برباد نہ ہو، تو وہاں لکھتے انہو ماجور بالنیت لقصد الاصلاح، کہ اگر کوئی شخص یہ نیک نیتی سے اگر کوئی حلالہ کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا۔ تو لوگوں نے اس طریقے سے گمراہ کرنے کی بہت کوشش کی، اور اسی طریقے سے مسلم شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ فطلقنی فبت طلاق اے طلق ثلاثا، کہ اللہ کے نبی مجھے اکٹھا 3 طلاق دے دیے، اور میں حضرت عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کی، لیکن ان کو الا خدبۃ الثوب کے کپڑے کے خدنے کے معنی یعنی عورت کے لائق نہیں پایا، تو اب میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی فرمائے جب تک کہ تم دوسرے مرد سے یہ کم سے کم ایک بار بھی جو ہونا چاہیے میاں بیوی کا کام نہ ہو، اپنے پہلے شوہر کے پاس تم نہیں آ سکتی ہے۔ اس زمانہ میں ایک بات جاہل لوگ نکاح پڑھا دیتے، کچھ نوجوان لڑکے، مسئلہ آیا کہ ایک آدمی طلاق دے دیا تھا، مجھ سے نکاح پڑھوانا چاہ رہا تھا، میں نے حلالے کی پوری شرط بتائی، اب وہ کسی ایک ان پڑھ مولوی کو لایا اور اس نے نکاح کیا اور کہا کہ پانی لا ورنہ 3 طلاق، وہ پانی نہیں لائی اور 3 طلاق دے دیا، اور پھر اس سے صبح ہو کر نکاح کر لیا۔ تو میرے دوستو، اگر کوئی شخص 3 طلاق دے دیا ہو اور بغیر حلالہ کے رکھا ہو اور حلال سمجھ کر کے رکھا ہو، تو جس طرح شراب کو حلال سمجھنے والا کافر ہو جائے گا اور جوا کو حلال سمجھنے والا ایمان سے نکل جائے گا اور چوری کو حلال سمجھنے والا ایمان سے نکل جائے گا، اسی طریقے سے اگر بغیر حلالہ کے طلاق دینے کے بعد حلال سمجھتا ہو تو یہ قرآن کا فرمان ہے حتی تنکح زوجا غیرہ، کہ بغیر حلالہ کے تم نہیں رکھ سکتے، ایمان خطرے کے اندر پڑ جائے گا۔ لہذا جو لوگ اس طریقے سے رکھے، نعوذ باللہ، حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ بڑی افسوس سے لکھے کہ مجھے ان لوگوں پر غم نہیں ہے جو گرجا گھر یا مندروں میں جاتے ہیں، مجھے تو افسوس ان لوگوں پر ہے جو مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، امت محمدیہ کے اندر وہ داخل ہیں، اور پھر یہ نفس کی خواہشات کی وجہ سے اگر بیوی کو بغیر حلالہ کے رکھے ان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ لوگ جہنم میں رہیں گے۔ اور اسی طرح جو لوگ حرام تو سمجھتے ہیں لیکن پھر بھی رکھے ہیں، 24 گھنٹہ وہ زناکاری کے اندر ہیں، اور جتنے بھی بچے ہوں گے حرام کے ہوں گے اور زنا کا گناہ ان کو ملے گا۔ اس لیے میرے دوستو، دنیا کی زندگی تھوڑی سی ہے، اگر غلطی ہوئی ہے حلالہ کر کے رکھو، اور یاد رکھیے کہ اگر کوئی آدمی ایک رات نکاح کیا اور پھر ایک رات کے بعد چھوڑ دیا، صبح ہو کر کے شوہر سے پھر نکاح کر لیتا ہے، تو یہ حلالہ نہیں ہوا، یہ حرامہ ہی رہا، یہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اس کا طریقہ وہی ہے کہ پہلے شوہر سے طلاق ہونے کے بعد وہ عدت گزارے، پھر دوسرے مرد سے نکاح ہو، پھر وہ عدت گزارے، یعنی تقریباً 6-7 مہینہ کا عرصہ لگتا ہے، اور اگر بچہ ہو پیٹ میں تو تقریباً 10 مہینہ بھی لگ سکتا ہے، اس کے بغیر حلالہ نہیں ہوگا۔ یہ میں پیغام اس لیے دیا کہ رانچی میں ایسے کچھ خبیث اور ایسے بدباطی، ایسے دشمنان اسلام جو لوگوں کو پڑھ کر کے قرآن کی اب سورہ طلاق پڑھ کے کہتا ہے کہ سورہ طلاق میں نہ 3 طلاق ہے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ صحیح ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ قرآن کے خلاف ہے۔ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے ٹھیک ہے، اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اگر کوئی حلالہ کا انکار کرتا
کرتا ہے اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. اور پھر حوالہ کے طور پر یاد رکھیے کہ 3 طلاق اور حلالے کا حکم سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 229 اور 30 کے اندر، اور بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 801 کے اندر، اور مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 463 کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ ہم سبوں کو اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گمراہوں کی گمراہی سے ہمیں حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.